الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فیقول اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کی تاجدار، ہم غربائے اہل سنت والجماعت کی مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کلام الامام، امام الکلام، اعلیٰ حضرت سرکار بارگاہ شہید کربلا میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں، او شہید وفا شاہ گلگوکبا، او شہید وفا شاہ گلگوکبا، بے کس و دشت غربت پہ لاکھوں سلام، کر لیا جس نے نوش شہادت کا جام، کر لیا جس نے نوش شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، آئیے ہم اور آپ سب مل کر کے محبت و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی جود والکرم وعلیہ وصحبہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی جود والکرم وعلیہ وصحبہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار نبی و آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، محرم الحرام شریف کی آج 29 تاریخ ہے۔ مشفقین قادری کی زبانی اس سے بیشتر آپ حضرات نے بعد کربلا سماعت کیا تھا۔ آج پھر مجبر علم کی زبانی بعد کربلا کا ایک گوشہ میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھوں۔ خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ظالم جو ظلم کرتے ہیں اس سے اپنے پروردگار کو غافل ہرگز نہ جانے۔ اللہ عز و جل کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں میرے امام کی شہادت کے بعد یزید نے اپنے چچا زاد بھائی عثمان بن محمد ابن ابی سفیان کو مدینہ شریف بھیجا۔ اس لیے مدینہ بھیجا کہ جا کر لوگوں کو یزید کی بیعت پر اہل مدینہ کو متنبہ کریں۔ وہ مدینہ شریف آئے،
اور مدینہ شریف سے ایک وفد کو یزید کے پاس بھیجا۔ جب وہ جماعت یزید کے پاس سے دوبارہ مدینہ شریف آئی تو جس میں اس جماعت کے قائد غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ جماعت جب مدینہ شریف آئی تو انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح سے کیا، یزید کی خباثتوں کو اہل مدینہ پہ اجاگر کیا، ان کی یزید کی خباثتوں کو بیان کرنا شروع کیا کہ لوگوں سنو، یزید تارک نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ لوگوں، یزید لونیوں کے گانے سننے کا عادی بن چکا ہے، یزید شکار کا شوقین ہو چکا ہے، یزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو پامال کر رہا ہے، اس کے ہاتھ پر اب بیعت نہ کی جائے۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں نے یزید کی بیعت اس وقت توڑ دی جب ہمیں گمان ہوا کہیں اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ ہم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل نہ فرما دے۔ ہم نے اس کی بیعت کو توڑ دیا، اہل مدینہ نے اس کی بیعت کو توڑ دیا۔ تو یزید نے مسلم بن عقبہ کو 20,000 کا لشکر دے کر 63 ہجری میں مدینہ شریف پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ او مدینہ شریف جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا تھا، میرے جد کریم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ شریف کو حرم بناتا ہوں، یہاں پہ کوئی بھانس کو نہیں کاٹی جائے گی، یہاں پہ کسی جانور کا شکار نہیں دیا جائے گا۔ اس مدینہ شریف پہ یزید نے 20,000 کا لشکر مسلم بن عقبہ کی سرگردگی میں مدینہ شریف پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ لشکر جب مدینہ شریف آیا تو مورخ لکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ طوفان بدتمیزی مدینہ شریف میں کرنا شروع کیا کہ 700 صحابہ کرام کو شہید کیا، 700 سے زائد علماء کو، حفاظ کرام کو شہید کیا، تابعین کو شہید کیا، 10,000 سے زیادہ لوگوں کو مدینہ شریف میں شہید کیا۔ اور وہ لشکر طوفان بدتمیزی حد تک گزر گئی کہ وہاں کی پاک دامن عورتوں کو اپنے لشکر پر 3 روز تک جائز رکھا، جس کے نتیجے میں وہاں پہ ان عورتوں کے شکم ناظرین سے 1,000 سے زائد بچے ناجائز پیدا ہوئے تھے۔ اور ان لشکر نے مسجد نبوی شریف میں، جس کے متعلق نبی نے فرمایا میرا منبر اور میرے گھر کے بیچ کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، ایک طرف روزے کا نور، اس سب منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، اس کیاری میں یزیدیوں نے اپنے گھوڑوں کو باندھا تھا، اپنے اونٹوں کو باندھا تھا اور مسجد نبوی شریف کی حرمت کو پامال کر دیا تھا اس لشکر نے۔ اور 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نہ نماز ہوئی نہ اذان ہوئی۔ ایک تابعین میں سے ایک تابعین بڑے عظیم المرتبہ جنہیں سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ ضعیف العمر ہو چکے تھے اور آپ اپنی حالت کو پاگل بنا کر کے، دیوانہ بنا کر کے آپ مسجد نبوی شریف میں رہتے تھے۔ تو یزیدیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور جب گرفتار کیا تو آپ کی حالت کو دیکھ کر کے انہیں لگا کہ پاگل انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہوئی، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو ہم روضہ رسول سے، حجرہ مقدسہ سے اذان کی آواز سنتے تھے اور اقامت کی بھی آواز سنتے تھے۔ اسی آواز کی ابتدا پر میں اپنی نماز پڑھا کرتا تھا، میں اسی ابتدا پہ اپنی نماز ادا کیا کرتا تھا۔ مدینہ شریف میں ان ظالموں نے اس قدر طوفان بدتمیزی کی، مسجد نبوی شریف کی حرمت کو پامال کیا، مسجد نبوی شریف کی حرمت کو تار تار کر دیا۔ وہ لشکر ایک قبیلے قریش کے نوجوان کو گرفتار کیا مائی بیٹی کو لینے کے لیے۔ مسلم بن عقبہ نے اس ماں کی موجودگی میں اس کے بیٹے کو شہید کر کے سر ماں کی گود پہ ڈال دیا۔ ایک اور نوجوان کو گرفتار کیا، مسلم بن عقبہ نے اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا اور ماں نے قسم کھائی کہ اللہ اگر تم مجھے طاقت دے گا تو میں ظالم کی لاش، میں ظالم کو یا تو زندہ یا اس کی لاش کو میں جلاؤں گی۔ اے لشکر مدینہ شریف میں
قتل و غارت گری سے جب فارغ ہوا تو مکہ معظمہ کا رخ کرتا ہے۔ مکہ معظمہ میں سر راہ مسلم بن عقبہ پہ خالد کا حملہ ہوا، اے ظالم وہیں پہ مر گیا۔ اس کی جگہ پر قائد اس لشکر کا حسین ابن نمیر کو بنایا گیا اور اس ظالم کی لاش کو ہی دفن کر دیا گیا۔ جب ماں کو خبر ہوئی کہ مسلم بن عقبہ بدکردار مر گیا تو ماں چند لوگوں کو لے کر اس جگہ آئی۔ اب یہیں سے ان یزیدیوں کے عذاب کو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ مولا حسین کی شہادت کے بعد جو میرے حسین نے فرمایا تھا، لوگوں آج میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگ رہے ہو، ایک وقت وہ بھی آئے گا، ایک تمہارے دوسرے کی گردن کو مارے گا۔ اور دنیا میں اللہ عز و جل نے ان یزیدیوں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ اب دکھلا رہا ہے پروردگار عالم۔ ماں آئی اس کی قبر پہ چند لوگوں کو لے کر کے کہا، حکم دیا اس کی قبر کھودی جائے۔ جب قبر کھودی گئی تو اس کی لاش پہ، اس کی ناک کے نتھے پہ ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا جو اس کی ناک کی ہڈیوں کو پکڑ کر کے چوس رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، خاتون آپ اسے چھوڑ دے، یہ اللہ کا عذاب اسے دنیا میں دکھلایا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس کی زندہ نہیں پا سکی، میں اس کی لاش کو پائی ہوں، میں اسے اب جلا کر کے خاکستر کروں گی۔ کہا کہ اس کی پائی تھی، اس کے پاؤں کی جانب اس کی قبر کو کھودا جائے، اس کی لاش کو نکالا جائے۔ جب پاؤں کی جانب قبر کھودی گئی، دیکھا ایک اژدہا اس کے دونوں پاؤں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاؤں کی ہڈیوں کو چوس رہا ہے۔ خاتون سے لوگوں نے کہا، اب تو چھوڑ دے، اب تو چھوڑ دے۔ کہا، میں چھوڑوں گی نہیں۔ اس عورت نے وضو کیا اور دور کا نماز ادا کی۔ نماز سے جب وہ عورت فارغ ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے معبود یہ دشمنی میں نے تیری رضا کے لیے، میں نے قسم کھائی ہے میں ظالم کی لاش کو جلاؤں گی، اے اللہ مجھے طاقت عطا فرما۔ وہ دعا سے فارغ ہوئی، ایک چھڑی اپنے ہاتھ میں لے اور اس چھڑی سے جب اژدہے پہ مارا تو اژدہا غائب ہو گیا اور اس کی لاش کو نکالا۔ اس کی لاش کو نکال کر کے لکڑیوں کو روشن کیا، لکڑیاں جلنے لگی۔ اسی آگ میں اس یزیدی ظالم کو فنا فی النار اس عورت نے کیا۔ کہا، اب مجھے خوشی مل گئی، اب یہ لشکر وہاں سے بڑھتا ہے، مدینہ شریف میں سے بڑھتا ہے۔ مدینہ شریف سے جب یہ لشکر جب مکہ معظمہ کی جانب رخصت ہوتا ہے، جب مکہ معظمہ حرم شریف پہنچتا ہے، حرم شریف جب یہ لشکر پہنچتا ہے، کعبۃ اللہ شریف پہ اس لشکر نے سنگ باری شروع کر دی، پتھروں کی اتنی بارش کی اس لشکر نے کہ کعبۃ اللہ شریف میں آگ لگ گئی، غلاف کعبہ بھی جل گیا۔ مورخ لکھتا ہے اس میں تبرکات تھے کعبۃ اللہ شریف میں، جو کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی فدیہ میں جو جنتی دمبا آیا تھا، اس کی سینگ بھی تبرک کے طور پر کعبۃ اللہ میں آویزہ تھی، وہ سینگ بھی جل گئے، تمام تبرکات بھی جل گئے اور مکہ معظمہ کی حرمت کو اس لشکر نے پامال کیا۔ کعبۃ اللہ کو جلا دیا جاتا ہے اور ان یزیدیوں نے وہ طوفان بدتمیزی مکہ معظمہ میں کیا تھا جس کو بیان کرنے کے لیے روح کانپتی ہے کہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے رب کے محبوب کی لائی ہوئی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کر رہے تھے۔ وہ کعبہ جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا جب حاجی جاتا ہے اس کی نگاہ کعبے پہ پڑتی ہے تو اللہ اس کو مغفرت فرما دیتا ہے۔ آج اس کے ساتھ کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کیا یزیدیوں نے، کعبۃ اللہ شریف کی حرمت کو پامال کیا یزیدیوں نے۔ لیکن میرے حسین علی جدہ علیہ السلام و تسلیم کے خون نہت نے کیسا رنگ لایا وہ ملاحظہ فرمائیے، جس کو سننے کے لیے ہر نظر بیتاب، ہر انسان بیتاب۔ یزید کی موت کیسے ہوئی، یزید ظالم مرا کیسے، یزید ظالم فنا فی النار کیسے ہوا، اس کے متعلق کئی روایتیں بتلائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت پر پیش کرتا ہوں، یزید مرا کیسے۔ حضرت سیدنا مولا حسین علیہ السلام و تسلیم کی شہادت عظمیٰ کے بعد کعبۃ اللہ شریف کے طوفان بدتمیزی کے حکم سے برپا ہوئی۔ اس کے بعد ایک پیٹ کے مرض میں مبتلا ہوئی، اس کی آنکھیں سڑ گئی اور اس کے جسم سے اس قدر بدبو آتی تھی کہ لوگ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو ایک مصاحب یزید کا کہتا ہے، بادشاہ وقت اپنی اس حکومت کے معاملے میں اپنے بیٹے کو مطلقہ کرو، اس وراثت کے حوالے سے بیٹے کو بلاؤ۔ یزید کا بیٹا جب باپ کے پاس آیا تو یزید نے
अपने बेटे को अपनी सल्तनत के मुतालिक आगाह करना शुरू किया तो बेटे ने चीख मारी, कहा मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ ऐसी हुकूमत से जिस हुकूमत को हुसैन पाक के खून से सींचा गया। अल्लाह मुझे वो दिन न दिखलाए, अल्लाह मुझे इस विरासत से महरूम रखे। यजीद ने जब सुना तो ज़मीन पे अपने हाथ को मारने लगा, अपने हाथ को पटकने लगा। बेटा इसके दरबार से चला गया। यजीद उसी मर्ज में मुब्तला रहा, प्यास प्यास करता, जब पानी दिया जाता तब भी अजाब, पानी नहीं तब भी अजाब, पानी पानी करता फना फिर नार हुआ। इस कदर जिस्म से इसके बदबू की कोई करीब टिक नहीं सकता था। दूसरी रिवायत ये बतलाती है कि यजीद एक दिन अपने खास मुसाहिब शरजून के साथ इस शहरों शिकार के लिए निकलता है। रास्ते में इसकी नजर एक गिरजाघर पे पड़ी। उस गिरजाघर में एक ईसाई नस्ल औरत पे इसकी निगाह पड़ी। इसने देखा, वहीं ठहर गया। उसके बाद अपने उस दोस्त के साथ वापस आ गया। अब रोज आने का इस जालिम ने मामूल बना लिया कि सुबह होने वक्त उसी गिरजाघर तक आता, उसके बाद वापस चला जाता। एक दिन उसने देखा कि वो ईसाई नस्ल लड़की गुस्ल करके वो अपने मकान की छत पे अपने बालों को सुखा रही थी। जब इसकी नजर पड़ी तो इसकी चिल्लाने लगा, इसकी नजर पड़ी चीखने लगा। तो उस औरत ने कहा इस जालिम की मिसाल ऐसी है जैसे चांद को देखकर कुत्ता भौंकता है। ये वक्त का बादशाह है, कहीं अपनी ताकत के बलबूते पर मेरी असमत को दागदार न बना दे, किसी तरह इसे कत्ल कर दिया जाए। आई बाप के पास, बाप से मशवरा किया। बाप ने उसके मशवरे से मुत्तफिक होकर कहा तेरी जैसी मर्जी। वो औरत आई और अपने मकान की छत से यजीद से कहा कि तू तनहा आज तक मुझसे मुलाकात की कोई रास्ता निकल सकता है। दूसरे दिन यजीद नहा करके एक घोड़े पर सवार होकर के शराब पी करके जब उस गिरजाघर के करीब आया तो औरत पहले ही से तैयार अपने घोड़े पर सवार बैठी हुई थी। उसने इशारा किया आगे चल। वो अपने घोड़े पर बैठकर आगे चलता है और हिम्स के करीब जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहां की आबो हवा बड़ी ठंडी थी। ये जालिम शराब पी रखा था, शराब ने इस पर नशे को दुबारा कर दिया। उस औरत ने मौका गनीमत जान करके अपने घोड़े को पीछे किया और अपने घोड़े से यजीद पर हमला कर दिया। यजीद ताब ना लाकर जमीन पे आया। वो औरत फौरन अपने घोड़े से जमीन पे आई और उसके सीने पे सवार होकर के खंजर लेकर कहने लगी जालिम, उस बारगाह का बाअदब ना रह सका जिस बारगाह से तुझे ईमान भी मिला, जिस बारगाह से तुझे कुरान भी मिला, जिस बारगाह से तुझे नमाज मिला, जिस बारगाह पाक से तुझे इस्लाम जैसी दौलत मिली, तो उनके नवासों पे रहम नहीं खाया। जालिम, तुझसे कौन उम्मीद वफा लगा सकता है। उस औरत ने अपने हाथ से उस खंजर से उस जालिम के जिस्म को दो टुकड़ों में बांट दिया। उसकी लाश तड़पी ठंडी हो गई। कई दिन तक उसकी लाश को जंगली दरिंदे खाते रहे, परिंदे खाते रहे। जब उसके मुसाहिबीन को पता चला तो आकर के उस जालिम की लाश को वहीं पे दफन कर दिया। अब मौरख लिखते हैं कि जहाँ पे यजीद की कब्र बताई जाती है वहाँ आज भी शीशा गलाने की फैक्ट्री है जो दिन रात आग उस पर जला करती है। रब तबारक व तआला बता रहा है ये करबलाई जालिमों का दुनिया में अजाब है, आखिरत का अजाब अभी बाकी है। वहाँ अजाब कैसा होगा ये अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। हज़रत इमाम अबू मफाकिर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हम काबतुल्लाह शरीफ में थे। हरम शरीफ के मशाइखीन ने बयान किया कि हमने देखा काबा शरीफ का एक इंसान तवाफ कर रहा है जिसके चेहरे पर नकाब है और नकाब की हालत में तवाफ काबा भी कर रहा है और कहता है ए मेरे माबूद मेरी बख्शिश फरमा दे। हालांकि मुझे यकीन है तू मेरी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा, हालांकि मैं यकीन के साथ कहता हूं अल्लाह मेरी बख्शिश नहीं होगी।
تو حرم شریف کے مشائخین نے کہا اے شخص تو کتنا بڑا گنہگار، کتنا بڑا بدکار صحیح، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے، نا امیدی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اے لوگوں ذرا میرے قریب آؤ اور میرے حالات کو سنو، میری زندگی کے طور و طریقے کو سنو، تمہیں بھی یقین ہو جائے گا میری بخشش نہیں ہوگی۔ کہا کہ بیان کر، اس نے بیان کرنا شروع کیا۔ لوگوں سنو، میں اس لشکر میں تھا جو 61 ہجری میں میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین کے مقابلے میں تھا، میں اس یزیدیوں کے لشکر میں شامل تھا جب سرکار امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی شہادت ہوئے، میں اس لشکر میں شامل ہو گیا جس لشکر میں سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر تھا نیزے پہ بلند، وہ کوفہ سے دمشق کی جانب دربار یزید میں جا رہا تھا، میں اس لشکر میں شامل تھا، میرے ساتھ 50 لوگ تھے، پیدل سفر تھا، جب راستے میں شام ہو جاتی تو میرے تمام لشکرے سر مولا حسین کو اپنے بیچ میں رکھ کر ارد گرد گول دار دائرہ بنا کر کے رات میں شراب پی کر کے بدمست پڑے رہا کرتے تھے، جب صبح ہو جاتی وہ سفر کیا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا ایک رات، کیا دیکھا کہ ہم لوگ میرے تمام ساتھی شراب پی کر بدمست ہیں، میں جاگ رہا تھا، میں بیدار تھا، میں نے کیا دیکھا 4 لوگ ایسے آئے جو سفید لباس میں ملبوس تھے، جن کے ہاتھوں میں آگ کے گرز تھے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی معیت میں، اہل بیت نبوت کی معیت میں وہاں پہ تشریف لائے۔ میں نے دیکھا ایک نور ہے جو زمین سے آسمان تک بلند ہو رہا ہے، اور اس نور کی روشنی میں میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور میرے آقا علیہ السلام جب آئے تو سرے سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو آپ نے اٹھایا اور میرے مصطفیٰ نے لبے مولا کو چومنے لگے، میرے آقا آنسو بہانے لگے، سرکار رو رہے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں انہیں فرشتوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں میں کربلائی ظالموں کو فنا فنار کر کے یہیں جلا دوں۔ نبی نے اجازت دے دیا، ان فرشتوں نے انہیں جلانا شروع کیا، انہیں مارنا شروع کیا۔ وہ بیان کرتا ہے اے لوگوں سنو، جب میرے 49 لوگوں کو مار دیے تو میں نے عرض کیا لمان یا رسول اللہ میری مدد فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا اے شخص دور ہو جا، اللہ تیری مغفرت نہ فرمائے، اے شخص دور ہو جا، اللہ تیری بخشش نہ فرمائے۔ سنو میری نا امیدی کی وجہ یہی ہے، حرم شریف کے مشائخین نے کہا تھا اے ظالم مجھ سے فوراً دور ہو جا، کہیں تیرے ظلم کی وجہ سے اللہ مکہ میں عذاب نازل نہ فرما دے۔ وہ بیان کرتے ہیں، امام مخابر بیان کرتے ہیں ابھی وہ چند ہی قدم چلا ہوگا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے آسمان سے ایک آگ نازل فرمائی، اسے جلا کر فنا فنار کر دیا۔ ایک کربلائی ظالموں کی دنیاوی سزا ہے، آخرت کا انجام ابھی باقی ہے۔ اور آگے سنیے، حضرت سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جن ظالمین زمانہ نے مورخ لکھتے ہیں کہ یا تو انہیں اللہ کے عذاب سے دنیا میں کوئی نہیں بچ سکا، یا تو مختار صفدین انہیں قتل کیا، یا اللہ نے ان پر عذاب بھیج کر فنا فنار کیا۔ ایک آخری بات درج کروں، خلیفہ مامون رشید کا دور تھا، انہوں نے اپنے وزراء میں سے ایک وزیر سے فرمایا جاؤ علماء کی جماعت کو تلاش کرو اور ان میں ایسے عالم کو میرے پاس لاؤ جو انتہائی حیرت انگیز بات جانتا ہے۔ وزراء کی تلاش علماء میں نکلے، ایک عالم کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ اے شخص سن، مجھ سے تیرا معاملہ حل نہیں ہو سکتا، تو چلے جا کسی مقام پہ ایک عورت ہے جو اپنے وقت کی عابدہ زاہدہ خاتون ہے، ان کے پاس چلا جا، تیرا مقصد حل ہو جائے گا۔ وہ سپاہی اس خاتون کے پاس آئے، تو خاتون نے ان کے آنے کے فوراً بعد ان سے کچھ سنا نہیں، ارشاد فرمایا کہ لوگوں فلاں مقام پہ ایک شخص ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اسے بادشاہ کے پاس لے جاؤ، وہ ایسی انتہائی حیرت انگیز بات جانتا ہے جسے آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ سپاہی آئے تو دیکھا کہ وہاں پر بتلائے ہوئے پتہ پر ایک اپاہج انسان ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نابینا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ خاتون نے میرے ساتھ مذاق کیا، واپس آئے، کہا کہ جس مقام پہ آپ نے مجھے بھیجا ہے وہاں پہ ایک ایسا انسان جو اپاہج ہے، ہمیں اس سے کیا بات معلوم ہوگی؟ کہا کہ اے شخص سن،
تیرا معاملہ اسی سے حل ہو جائے گا. اس کے ہاتھ سے بادشاہ کو کام نہیں, پاؤں سے بادشاہ کو کام نہیں, اس کی آنکھوں سے بادشاہ کو مطلب نہیں, اس کی زبان سے بادشاہ کو کام ہے, اس کی زبان اس کے منہ میں باقی ہے. وہ ایک فوج میں بٹھا کر کے بادشاہ کے پاس لے آئے. خلیفہ مامون رشید نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص یہ بتا, کیا تو پیدائشی اسی طرح سے تھا یا کسی حادثات کے سبب تجھ میں یہ عیوب پیدا ہو گئے؟ اس نے کہا کہ اے بادشاہ وقت, میں پیدائشی سے نہیں تھا, میں بہت بڑا تاجر تھا, میرے پاس بحری جہاز تھا, میرے ساتھ میں 1000 لوگ سفر کر رہے تھے. اچانک ایک طوفان آیا, جہاز ٹکرا کر پاس ہو گیا, تمام لوگ ہلاک ہو گئے. میرے ہاتھ میں ایک تختہ رہا اور میں اسی تخت کے سارے سمندر میں سفر کرتا رہا جب تک اللہ کی مرضی ہوئی. ایک دن میرے اسی تخت کو ان موجوں نے ایک سوراخ میں داخل کر دیا جو پہاڑ کا تھا. میں اس سوراخ سے باہر ہوا تو میں نے زمین دیکھی, تو یہاں کی زمین کی طرح نہیں بلکہ پیلی تھی. میں نے اس زمین کو دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا, میں وضو کیا تو نماز ادا کی. نماز سے جب فارغ ہوا تو میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا اور اس محل کے دروازے پہ ایک بہت بڑا ہاؤس دیکھا جس میں بہت سفید شفاف پانی بھرا ہوا تھا, جس میں ایک شخص کو پھانسی پہ لٹکایا گیا اور نیچے آگ جل رہی تھی. جب میں آگے بڑھا تو اس نے کہا میں واسطہ پیش کرتا ہوں اس رب کا جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, مجھے پانی پلا دو, میں بہت بڑا بہت پیاسا ہوں, بڑی پیاس کی شدت ہے. میں نے پانی لیا, پلانے کا ارادہ کیا, آواز آئی اے شخص کیا تو اللہ کے دشمن کو پانی پلائے گا؟ میں کانپ گیا, میں زمین پہ گر گیا, بے ہوش ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں محل کے اندر گیا, تو محل کے اندر میں نے دیکھا ایک بہت بڑا گڑھا ہے جس میں آگ جل رہی ہے, لوگ جلائے جا رہے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں اللہ کے واسطے مجھے اس آگ سے نکال لو. میں اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے, میں اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں جو رحیم بھی ہے, میں اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں جو ستار بھی ہے غفار بھی ہے, مجھے اس آگ سے نجات دو. میں نے سوچا کہ انہیں بچاؤ, پھر وہی آواز آئی اللہ کے دشمنوں کی مدد کرنا چاہتا ہے. میں گھبرا کر پھر محل کے باہر آیا, پھر اس پھانسی پہ لٹکنے والے شخص کے قریب پہنچا, پھر وہی آواز آئی, پھر میرے دل میں رحم پیدا ہو گیا. میں نے سوچا میں اسے پانی پلا دوں, میں اس کی پیاس کو بجھا دوں. پھر وہی آواز آئی اے شخص تو اللہ کے دشمن کو پانی پلانا چاہتا ہے, میں نے تجھے 2 مرتبہ منع کیا, باز نہیں آیا. اب ایسا ہے سن, تیرے جسم کے تمام اعضاء ختم کر دیے جاتے ہیں, یا تو یہ عذاب دنیا میں برداشت کر لے یا آخرت کے لیے تیار رہے. اس نے عرض کی میرے معبود یہ عذاب مجھے دنیا میں دے دیا جائے تو اسی وقت سے لے کر میرے تمام اعضاء ختم ہو گئے, میں نابینا ہو گیا, اپاہج ہو گیا, میرے منہ میں زبان رہی, میں وہیں پہ پڑا رہا جب تک میرے رب نے چاہا. میں بڑی مشقت کے ساتھ اپنے گھر پہ آیا تو میں نے آواز سے کہا, اس حاتم غیبی سے کہا اے آواز دینے والے ذرا یہ بتا دے کہ سولی پہ لٹکنے والا کون ہے؟ تو آواز آئی اے شخص یہ دشمن اہل بیت مولا حسین کا قاتل یزید ہے, قیامت تک اسی طرح سے لٹکتا رہے گا, پیاس کرتا رہے گا, یہ سلم میں قیامت تک اللہ اسے دنیا میں عذاب دیتا رہے گا. میں نے عرض کیا اے آواز دینے والے ذرا یہ بتا کہ اس گڑھے میں لوگ جو جل رہے ہیں کون لوگ ہیں؟ آواز آئی ان ظالمی یزیدیوں کے معاون و مددگار تھے جو واقعے کربلا کو انجام دیے, اسی طرح سے قیامت تک وہ جلائے جاتے رہیں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ آواز آئی اے اللہ کے بندے سن, وہ لوگ اس پہ جلائے جائیں گے جو اللہ کے مقدس رسول کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں. وہ لوگ صبح قیامت تک جلائے جاتے رہیں گے جو نصاری کے صلاۃ ہے, نماز نہیں پڑھا کرتے ہیں. اب آپ اندازہ فرمائیں کربلا میں سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے تمام ترساتے تلواروں کی چھاؤں میں ورشوں کے جھرمٹ میں آقا حسین علیہ السلام اور آپ کے کسی بھی ساتھی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم غلام حسین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا یزید کے ہمنوا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے ہم حسینی نہیں, ہم یزیدی ہیں. ہمارا عمل یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہماری مسجدیں اگر ویران ہیں, ہم نعرہ حسین کا لگاتے, ہم نماز نہیں پڑھتے. میں واسطہ پیش کرتا ہوں پروردگار کا کہ میرے عزیز اپنے ان کمزور جسموں پہ رحم کرو. ہم اس دنیا کی اس گرمی کو نہیں برداشت کر پا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں آخرت میں جہنم کی اس گرمی کو جس کا ایندھن لکڑی نہیں انسان اور پتھر بنائے جائیں گے.
اس کے عذاب کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ پیش ہے کہ حسین سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو حسین پاک علیہ السلام نے نماز پنجگانہ میرے حسین نے فرائض و واجبات کی ادائیگی کربلا میں کی تھی، اور آپ کا آخری سجدہ یہ بتا رہا ہے حسینیوں تمہاری بھی نماز کا زیادہ ہو جائے گی۔ حسین پاک سے اگر ہماری ذرا سی محبت ہو، تنہائیوں میں آپ اپنے سینے کے ہاتھ رکھ کر سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ دنیا میں تھا ہمارا کتنا مقام اعلیٰ، اشفاق یاد کرنا اسلام کا زمانہ، بدر و حنین خندق خیبر کی سرزمین سے، اے میرے گم شدہ دل آواز دے کہیں سے، پھول تو دو دل بہارے جا فضا دکھلا گئے، پھول تو دو دل بہارے جا فضا دکھلا گئے، حسرت گنجب ہے جو دل کھلے وہ چھا گئے، حسرت گنجب ہے جو دل کھلے وہ چھا گئے۔ تو میرے عزیز اپنے گفتگو میں تمام کیوں میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو ظلم کرتے ہیں اس سے اپنے پروردگار کو بے خبر نہ جانے۔ اللہ ہماری کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم اس سے بے خبر نہیں ہے۔ رب کریم کی بارگاہ پاک میں مجھ دین کی دعائیں ہی ہے میرے معبود، ہمیں دنیا میں یزیدیوں سے، یزیدی کارناموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود حسین پاک علیہ جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حسین پاک کے اس آخری سجدے کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اس امت کو مولا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عز و جل ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پر قائم فرما۔ زمانے میں موجودہ تنظیمیوں سے، دیوبندیوں سے مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا